آج صبح جب ہم کورٹ میں پہنچے تقریباً 9:30 بجے تو جج صاحب اندر آئے اور انہوں نے تلاوت قرآن پاک سے انہوں نے آغاز کیا اپنی عدالت کا، اور آیت تھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک مرتبہ میری جج صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ سورہ نساء کی تلاوت کروا کے دکھائیں وہاں پہ، تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ قرآن میں اللہ پاک نے کیا حکم دیا ہے عورتوں کے حوالے سے۔ سب سے معمولی سا جملہ جو ہے نا، بہت ہی، جسے قرآن پاک کا ایک جملہ موتیوں میں جڑنے والا ہے، لیکن ایک سب سے عام سا جو جملہ جس میں اس میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اور یہ اتنی بڑی کرسی ہے، منصف کی کرسی، جج کی کرسی، عدل کی کرسی، کہ جس کے اوپر آپ کو بااختیار بنایا گیا، اور آپ اگر اس پہ بیٹھ کے اتنے لمبی تاریخیں ڈال رہے ہیں اور آپ دھجیاں اڑا رہے ہیں خود ہی قوانین کی، تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ وہ عورتیں جن کے لیے اللہ نے آپ کو حکم دیا ایک عام مرد کو کہ اللہ کے آگے ان عورتوں کے معاملات میں ڈرو، تو ایک جج کو میرا خیال ہے 70 بار مزید ڈرنا چاہیے، عام مرد کے علاوہ ججوں کو 70 بار مزید ڈرنا چاہیے۔ تو میری صرف یہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پورے پاکستان کو چاہیے، مانیکا صاحب کو بھی چاہیے، ان کی اولاد کو بھی چاہیے، ججوں کو بھی چاہیے۔ مانیکا کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ وہ پہلے کہتے تھے کہ یہ بہت شریف اور نیک سیرت اور نیک صورت، اور اس کے بشرا بی بی کے حوالے سے وہ ایک لمبی تمہید باندھتے تھے کہ بہت شریف عورت ہیں، اور ابھی عدالت میں آ کے جو انہوں نے کیا، کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ ایک بہت شرم، ہم مردوں کے لیے بھی بڑا ایک شرمناک لمحہ ہے۔ جو ان کی اولاد نے، جو ان کی بیٹیوں نے اپنی ماں کے لیے قرآن پہ حلف دے کے قسم اٹھا کر اس کی پاکیزگی کی قسم اٹھائی، میرا خیال ہے مانیکا صاحب کے لیے یہی تھپڑ کافی ہونا چاہیے۔ دنیا میں تو رسوا ہوئے ہی ہیں، آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے۔ اچھا، اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ رہنماؤں نے بھی پریشر میں آ کے یا ڈر کی وجہ سے پریس کانفرنس کی ہے، خاور مانیکا کے اوپر بھی اتنا پریشر ڈالا گیا ہو کہ یہ سارا کچھ کریں، ہو سکتا ہے اس وجہ سے انہوں نے ایسے کیا ہو؟ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی غیرت مند مرد یا عورت، چاہے وہ اپنے مرد اور عورت کے نکاح میں ہے یا اسے چھوڑ چکی ہے، چھوڑنے کے بعد اس کی ذمہ داری پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ تہمت لگانا نکاح کے دوران اس سے بھی بڑی، اور اگر آپ اسے چھوڑ چکے ہیں اور اس کے بعد آپ تہمت لگاتے ہیں، تو چاہے وہ کوئی پی ٹی آئی کا عام کارکن یا مرد ہو، چاہے وہ مانیکا صاحب ہو، میں کہتی ہوں کہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان کو کہ ایک ایسی بی بی، ایک ایسی پاک باز عورت جس کے ساتھ آپ کی زندگی 20 22 30 سال گزرے ہوں، 30 سال میں آپ کو نہیں پتہ چلا کہ وہ عورت بد کردار تھی، آج اچانک آپ کو پریشر آپ نے لے لیا، تو یہ پریشر آپ نے اپنی بیوی کے لیے کیوں نہیں لے لیا؟ آپ نے یہ چیز ان اداروں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو پریشرائز کیا، یہ کیوں نہیں کہا کہ میں اپنی بیوی کے، اپنے بچوں کے، میں اپنی اخلاقیات کے پریشر میں ہوں، تو میں یہ سب نہیں کروں گا؟ کاش کہ انہوں نے پریشر پازیٹیو طرف لیا ہوتا۔ تھینک یو سو مچ۔ میڈم کیا کہیں گی یہ جو عدت کیس چل رہا ہے اس حوالے سے؟ بیٹا، سب سے پہلی بات تو یہ شرمندگی کی انتہا ہے کہ ایک مسلمان ملک میں عورت کی عزت کو اس طرح اچھالا جا رہا ہے۔ عورت کی جو عدت، طلاق، نکاح، یہ قرآن پاک میں سورۃ نساء میں بالکل واضح لکھا ہوا ہے، اور عورتوں کے معاملے میں قرآن پاک میں بارہا ہے کہ ان کے معاملات میں خدا سے ڈرو۔ یہاں آپ نے ابھی کویشچن کیا کہ جی وہ مانیکا صاحب، وہ ادھر کا پریشر ہے، اوپر کا پریشر کیسے برداشت کریں گے؟ پریشر تو اوپر والا دینے والے ہیں۔ یہ پریشر مطلب وہ باتیں جو کہ ایک باحیا عورت سن ہی نہیں سکتی، آج عدالت میں وہ ڈسکس کی گئی ہیں۔ ایک نان پولیٹیکل خاتون جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کسی فورم پر نہیں ہے، کوئی منسٹر، کوئی ایسی نہیں ہے، اس کے بارے میں ایسی باتیں کرنا میرا خیال ہے کہ ڈوب کے مر جانے کا امکان۔ اچھا، پاکستان کی 76-78 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایک ایسی خاتون اول آئی تھی جو باپردہ تھی، جنہوں نے جتنا بھی ٹینیور وزیر اعظم کا رہا خان صاحب کا، وہ پردے میں رہی ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ عالمی طاقتوں کو اچھا نہ لگا ہو، اس وجہ سے یہ سارے کیسز بنائے گئے ہوں؟ دیکھیں، عالمی طاقتوں کو اچھا لگے یا نہ لگے، ہمیں اپنے ملک کو دیکھنا تھا۔ ہمارے ملک میں لا ہے، اسلامک ملک ہے، یہ ایک ایٹامک انرجی والا ملک ہے، اس کو کس چیز کا خطرہ تھا کہ اپنی ہی عورتوں کو سر بازار، عدالتوں میں ان کو ننگا کر رہے ہیں؟ مطلب کہ یہ ایک باعزت معاشرے کا یہ کوئی شعبہ نہیں دیتا۔ یہ ہمارے ججز، جوڈیشری، یہ ہمارے لائرز، پروسیکیوٹر، ان کے گھر میں بھی تو مائیں بہنیں ہیں، تھوڑا سا شرم حیا تو ان کو بھی چاہیے کہ عورت کی عزت کو باہر اچھالتے ہوئے تھوڑا سا ان کو شرم کرنی چاہیے۔ ایک اسلامی ملک کے اندر ایک عورت کی انتہائی پرسنل لائف کو اس حد تک ڈسکس کرنا، یہ کس طرف جا رہا ہے معاشرہ؟ یہ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نازل ہو رہا ہے اس ملک کے اوپر۔ آپ یہ دیکھیں کہ کہیں بھی آپ نظر دوڑائیں تو عالم اسلام سے اللہ ناراض ہے۔ یہی جو ان کی کرتوتیں ہیں حکمرانوں کی، آپ دیکھیں گندم کا ادھر ہونا، فلڈز کا آنا، زلزلوں کا آنا بے وقت،
یہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں تو ناراض ہے، اور انہی کرتوتوں کی وجہ سے ناراض ہے کہ ایک اسلامی ملک ہے جس میں عورت کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، خواتین کے جذبات یہی ہیں کہ ایک عورت جو اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں سب سے زیادہ جانتی ہے، جب وہ خود گواہی دے رہی ہے کہ میرے یہ معاملات ہیں، تو آپ کیسے ان کے اوپر انگلی اٹھا سکتے ہیں؟ آپ کیسے ان کو اس حد تک ذلیل کر سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انتہائی قابل افسوس ہیں۔ کیا کہیں گے یہ جو عدت کیس چل رہا ہے اس حوالے سے؟ بس بھائی یہی کہیں گے کہ یہ ایک ہمارے ملک کی جو آدھے سے زیادہ جو خواتین ہیں ان سب کی انسلٹ ہے۔ یہ جان بوجھ کے ایک سیاسی طور پہ بشرا بی بی کے اگینسٹ انہوں نے کیس بنایا ہے، اور یہ سمجھے ان کے اگینسٹ نہیں بنایا، پوری پاکستان کی جو عورت ذات ہے اس پہ کیس بنایا اور ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ آج جس طرح کی ضلالت کے کویشچن کیے گئے ہیں اس کے بعد بڑا دل خراب ہوا ہے کہ دل تو چاہ رہا تھا کہ یہیں سے اٹھ کے جا کے تو ان کا گریبان پکڑ لیں کہ آپ کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا اس طرح کی باتیں کرنے کا، لیکن اب وہ ایک بدتمیزی پہ اترے ہوئے تو اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور ظاہر کورٹ کا ایک ادب اخلاق بھی ہوتا ہے، اور پی ٹی آئی والے تو وہ تو ادب کے دائرے میں ہی رہ کے بات کرتے ہیں۔ بہرحال بہت غصہ آ رہا تھا، اور حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے وکلا نے اتنے اچھے دلائل دیے ہیں کہ اس کے بعد تو بلکہ جو لاسٹ پیشی تھی اس پہ ہی ان کو فیصلہ دے دینا چاہیے تھا، لیکن یہ بزدل اس دن بھاگ گیا، ان کا لائر نہیں تھا، اور جبکہ انہوں نے کہا بھی کہ سیکنڈ ڈے آپ ویڈیو کال پہ آ جائیں اور یہ وہ، لیکن نہیں آئے۔ آج پھر پہلے صبح پہ تھا، صبح پھر کینسل کیا کہ جی لائر نہیں آیا، دوپہر پہ رکھا، دوپہر پہ پھر جب آیا تو اس نے اس طرح کی بدتمیزی کی ہے، کافی بدتمیزی کی باتیں کی ہیں کہ جس کو بیان کرنا فضول ہے۔ تو میرے خیال میں اگر جج صاحب کو تھوڑا سا اگر خیال آ جائے، اور جس طرح کہ اب ججز کو ہوش آ گئی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب اگر ہمارا لا نہیں، اگر ہمارے یہ جاگے، ججز نہیں جاگے تو پھر ہمارا ملک تو ختم ہو جائے گا، پھر وہ بنانا ریپبلک بن جائے گا کہ جس کی مطلب لاٹھی ہے اسی کی بھینس، اور جبکہ اس کی تو بھینس بھی نہیں ہے جو اس وقت لاٹھی لے کے کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے خالی لاٹھی ہے، بھینس بھی نہیں ہے، تو اس لیے ہمارے ججز کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور فیصلہ محفوظ ہو گیا 29 کا ہے، کیا آ سکتا ہے؟ ہمیں امید تو بڑی ہے کہ جو ہے صحیح آئے گا، کیونکہ صرف ایک عورت کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کی جو آدھی آبادی جو عورتوں کی ہے یہ اس کے اگینسٹ ہے۔ اگر یہ انہوں نے کچھ غلط فیصلہ دیا تو یہ پھر بھگتیں گے، کیونکہ خواتین خاموش نہیں بیٹھیں گی، کیونکہ دیکھیں آپ یہ سوچیں یہ ایک بشرا بی بی کے اگینسٹ نہیں ہے، عمران خان کے اگینسٹ نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ملک میں کتنی مجبور عورتیں ہیں جو پتہ نہیں پوری زندگی بیچاریاں ظلم جھیلتی رہتی ہیں، کیونکہ ان کو کوئی قانونی پروٹیکشن نہیں ہے، اور اگر اس طرح کے کیس میں اس طرح سے یہ پروٹیکشن دے دیں گے تو بھی اس طرح کے غنڈہ راج تو سمجھو چلتا رہے گا۔ اگر کوئی عورت تھوڑی سی ہمت کر کے ڈیورس لیتی ہے یا کچھ کرتی ہے، یا اپنا کوئی اور بندہ اس کو عزت کی زندگی دینا چاہتا ہے، تو کیا اس سے یہ اس کا حق چھین سکتے ہیں؟ یہ مطلب کوئی بندہ کسی عورت کی گواہی نہیں دے سکتا۔ یہ کون ہوتے ہیں یہ کیس بنانے والے؟ یہ ٹوٹلی فضول تھا، میں کہتی ہوں اتنا اس کو تو بلکہ پہلی دوسری میں ہی اڑا دینا چاہیے تھا، لیکن اس وقت ظاہر ہے جس کی پاس لاٹھی ہے وہ چاہتا یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بشرا بی بی کی جو بیٹیاں ہیں وہ قرآن پہ حلف دے رہی ہیں کہ ہماری اماں بے قصور ہے، بے قصور ہے، اس کے باوجود یہ سارا کچھ کرنا وہی والی بات ہے، میں نہ مانوں والی بات ہے نا، کہ ضد میں آ کے وہ سب کر رہے ہیں، تو ضد کا تو پھر کوئی وہی نہیں ہے نا، جواب ہی نہیں ہے نا ضد کے اندر۔ تو پھر آپ جب سوچ لو کہ جی میں نے یہ کرنا ہے تو پھر وہ کرتے ہی رہیں گے، پھر وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جی بہت شکریہ ناظرین۔ خواتین اس وقت شدید پریشان ہیں کہ جس طرح کے فیصلے، جس طرح کے بحث پاکستان کی عدالتوں میں چل رہی ہے، یہ خواتین کے لیے انتہائی افسوسناک عمل ہے۔